الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين الحمد لله رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم اهدنا بهداك اللهم اجعلنا هادين مهتدين آمين ثم آمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا والشفاء من كل داء يا كريم آمين اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی کلاس ہم شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله رب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رمضان المبارک میں ہم اپنے دماغوں کا اسے ٹرین کرنا چاہیے کہ جنت کمانے کے کا ٹائم بنانا چاہیے اور رمضان المبارک کو سو ان آل دیز ڈیز وی ہیو ٹو ٹرین آور مائنڈ کہ دس از مائی جنہ ارننگ ٹائم. تو کیا ٹائم ہو ہمارا جنہ ارننگ ٹائم. اوکے تو جنہ ارننگ ٹائم ہو ہم سبھی لوگوں کا. یہ ہماری یہ ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. الحمدللہ. چلیے دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اللہم بسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. سبھی پڑھیں گے دعا. اللہم بسط علینا من برکاتک اللهم بسط علينا من بركاتك من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ہم سب کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں فضل و کرم اور رزق کشادہ کرے. ناؤ اب ہم نے یہ تو ڈال دیا کہ ٹرین یور مائنڈ کہ دس از مائی جنہ ارننگ ٹائم ہے. تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا کو قربان کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار. تو کیا دنیا کو قربان کرنے پر اجر ہم کو ملتا ہے جس کو ہم وقت لگا رہے ہیں؟ ہم کئی سارے لوگ جو لیڈیز کام کو جا رہے تھے شاید کام سے چھٹی لے کر یا کام کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے یہ کام کر رہے ہیں. تو دنیا کمانے کے ٹائم کو آپ جنت کمانے کے ٹائم جنت کمانے کا ٹائم بنا رہے ہیں. تو کیا دنیا کو قربان کرنے پر ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے؟ جی میم. جی ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ واٹ از دا پروف؟ اب اگر یہ بات ہوتی دنیا کو قربان کرنے پر اجر ملتا ہے، اب سب جی میم کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ دنیا کی دوسری عورتیں کیوں نہیں آتی ہیں؟ قرآن کلاسز کی طرف کیوں نہیں آتی؟ میم ان کو علم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اس بات کا علم نہیں ہے. تو علم لینا چاہیے، علم کو پھیلانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے جن بہنوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں ان کو معلوم کرانا ہے ہم کو. تو دنیا کو قربان کرنے پر اجر جو ملتا ہے اس کا پروف کیا ہے؟ جلدی جلدی. The proof is this hadith from the As-Silsilatu Sahihah from Sheikh Nasruddin Albani rahimahullah. تو دنیا کا نقصان کرنے پر بھی اجر ملتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. جس نے دنیا طلب کی تو اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. صرف اونلی آخرہ آخرہ کر کے رہ جائیں گے، دنیا میں کچھ نہ کیا تو بھی ہم اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو
پس تم باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3287. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ باقی رہنے والی زندگی کی خاطر. باقی رہنے والی زندگی کون سی ہے؟ کون سی ہے باقی رہنے والی زندگی؟ آخرت کی زندگی. تو اس کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. another beautiful حدیث، احسن طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جا. تو اچھے طریقے کا مطلب کیا ہے؟ احسان کے ساتھ. احسان کے ساتھ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اوکے. اور ایک بات، بیوٹیفل سی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جیسی چاہے ایسی جماعت بنا لیں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہماری جماعت، ہم جماعت میں ہی اور ہماری جماعت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہے. ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی جماعت مطلب اللہ کے کام کرنے والی، سچائی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے راستے پر جو جماعت بناتا ہے، بے شک اوکے ایسی جماعت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو. جو لوگ جماعت سے علیحدہ ہو کر پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، دین و دنیا کا دونوں کا بھی کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو ایڑی مار کر بھگا دیتا ہے، یعنی وہ اور دور لے جاتا ہے. جو انسان جماعت سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ سمجھو کہ وہ شیطان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے. سو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک جماعت سے جڑے رہنے پر اکسائیں، بتائیں، مگر ہر جماعت صحیح جماعت نہیں ہے. تو تم کو دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت صحیح ہے، کون سی جماعت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا رہی ہے، صحیح علم لے رہی ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے. تو ایسی جماعت میں آپ کو شامل ہونا ہے اور اس جماعت کے ساتھ مل جل کر کام کرنا ہے. اگر نہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو جو نہیں آتا ہے ایسی جماعتوں میں، کیونکہ جماعت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جو انسان ایسی جماعتوں کے ساتھ جڑ کر نہیں رہتا تو اس کو ایڑی مار کر شیطان بھگا دیتا ہے اور دور لے جاتا ہے. تو نا پارا نمبر 7 کے ہائی لائٹس دیکھیں گے. تو پارا نمبر 7 جو کل ہم نے کمپلیٹ کیا تھا الحمدللہ، تو اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. نمبر 1 پوائنٹ. تو کیا ہم سب اب اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہے ہیں؟ کر رہے ہیں تھرو دا قرآن اینڈ سنہ، تھرو دا قرآن اینڈ احادیث؟ پھر جواب ہاں میں ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ دس قرآن از دا منتھ، دس رمضان از دا منتھ آف ایمان. تو اس مہینے میں ہم کو اپنے ایمان کی تجدید تو ضرور بضرور کرنی ہے. تم کپڑے بناؤ یا نہ بناؤ، اچھے اچھے پکوان پکاؤ یا نہ پکاؤ، مگر اپنے ایمان کی تجدید تو ضرور بضرور کرنی چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ از اگر جان بوجھ کر قسم توڑی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. دوسری پوائنٹ ہم نے یہ پڑھی، جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا ہے. جھوٹی قسم جو کھا لیتے ہیں چپکینے کے تکیے کلام کے جیسا جو قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا. تو اس پر کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس پر؟ کل کے لیسن میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو اس پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، معافی اور صدقہ دینا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو. ہاں جان بوجھ کر قسم توڑی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. کفارہ جو آپ کو قرآن میں بتایا گیا ہے، جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. اس پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ توبہ تو قسم کھا کر وعدہ کر کے توڑنا بہت ناپسندیدہ چیز ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن. نمبر 3 پوائنٹ، گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. گناہ کی وجہ سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں. اتنی بڑی گریٹ آئی کل، تو گناہ جو انسان کرتا ہے نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. پاک چیزیں، پاک اعمال، پاک نتیجہ اور پاک منزل، اور اسی طرح اور بھی کئی جو ساری چیزیں تھیں اسی طرح اس کے برعکس ہوتی. تو بعض کلاسز ایسی ہوتی ہیں، تو اب یہاں پہ
ایک بات آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جس میں مسلمان بچے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت چل رہا ہے، اس میں اسلام کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں تو اس میں 6 میں سے 5 بچے تو ایتھسٹ بن کر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیوز میں نے ڈالی ہے جو ایسے ہی اس میں جو بات آئی ہوئی تھی، اس لیے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ تو یہ وبا بہت عام ہو رہی ہے، خاص کر فارن کنٹریز میں، اوکے۔ تو یہاں بھی ایسا ایک فیشن سا چل نکلا ہے، مسلمان مائیں اور یہ کیا کرتی ہیں، مسلمان مائیں آپ وہ خود نہیں پڑھتی ہیں، بچوں کو نہیں سکھاتی ہیں، فوراً ایسے کلاسز کو بھیج دیتی ہیں۔ تو آج کل ایسے ہو رہا ہے کہ انجانے پن میں اسلام کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں سے کئی سارے بچے ایتھسٹ بن کر نکلتے ہیں۔ تو اس سے اپنے بچوں کو جہاں بھیج رہی ہیں، جہاں پڑھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس کو آپ چھان پٹک کریں، دیکھیں کہ ان کے عقائد یا عقیدے کیا ہیں۔ تو ہمارے دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، ہم کو ہرگز بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس مجلس کا حصہ نہ بنے، ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ اپنا ایمان بھی جائے گا۔ تو یہ تو ایک ہو گئی ایک پوائنٹ۔ تو اندر پوائنٹ از اچھی بات درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں، اکارڈنگ ٹو قرآن، کل جو ہم نے پڑھی کہ اچھی بات کیا ہے، کلمہ طیب کیا ہوتا ہے، بلندی کا باعث بنتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اچھی بات کہنا، جیسے الحمدللہ کہنا، اسی طریقے سے آپ جو بھی اچھی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنے بلند درجے ہوتے ہیں اچھی بات کہنے کے، اوکے۔ اور ایک بات ہم نے پڑھی تھی کل کے لیسن میں، صبر اور نرمی مومن کی شان اور اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہے، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل پر جو پردہ آ جاتا ہے، تو یہ قرآن کے سمجھ میں بھی حائل ہوتا ہے۔ تو گناہ کرتے کرتے انسان اپنے دل کے اوپر، اس کے دل کے پر غلاف سا چڑھ جاتا ہے، پردہ سا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی سمجھ میں بھی ایسا پردہ اگر آ جائے تو یہ قرآن سنتے بھی ہیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ قرآن کے سمجھ میں یہ پردہ آڑے آ جاتا ہے، دین کے بعد، اللہ کے بعد پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے بی کیئرفل کہ گناہ کے کام یا گناہوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے، اس کو کرنا بھی نہیں ہے۔ اندر پوائنٹ اس 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ کل میں نے یہ حدیث بتائی تھی آپ کو، اور قرآن کے ذریعے سے ہی وہ حدیث بتائی تھی۔ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ کون سی 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں؟ کل آپ نے جو سنی تھی حدیث بھی اور قرآن کا بھی یہ جسٹ ہے۔ کون سی باتیں ہیں؟ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ ثواب جاریہ، نیک اولاد، مسجد ثواب بنانا۔ جاریہ کے ہی بارے میں پوچھ رہی ہوں، کیا چیزیں ہیں وہ؟ یہ کیا بات ہوئی ثواب جاریہ؟ میں خود کہہ رہی ہوں کہ صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کیا ہی وہ بولے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ثواب جاریہ نیک اولاد، نیک اولاد، مسجد تعمیر کرنا، علم اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا، غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے۔ اندر پوائنٹ کل کے پارے میں غور و فکر ہم لوگ نہیں کرتے، کوئی بات کو بھی ہم نہیں سوچتے، بات کی تہ تک جا کر سوچنا ہماری ایسے ہے کہ ہمارے سرشت کے خلاف ہم سمجھتے ہیں۔ کون سوچنے بیٹھے؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اس بات کے پیچھے کیا بات ہے؟ یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، جتنا ہم سنتے ہیں اتنا لے کر خاموش بیٹھے رہ جاتے یا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نہ ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت مطلب اس کی پہچان نہ ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناقدری ہے۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق نہیں دیا، حق کا قدری ہی، جیسے کہ اس کا حق دینا چاہیے تھا ویسے ہم نے حق نہیں کیا، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناقدری کی ہے۔ تو وہ اتنی بڑی آیت آپ کل کے لیسن میں آپ نے پڑھی۔ اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار کرے۔ معرفت مطلب اس کا انٹروڈکشن، اس کی پہچان، اس کی سمجھ پیدا کرے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بات یا دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اللہ کی باتیں میں سمجھا رہی ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یا کوئی بھی دین کی بات، حدیث کی بات لے، سمجھ کی بات لے، نہیں آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کریں، توبہ و استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سمجھ ہم کو نہیں دے رہا ہے اور ہم کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اندر پوائنٹ، دین کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی اور دلیل کی پیروی کرنی ہے۔ دین کے معاملات میں کس کی پیروی کرنی ہے؟ میرے شوہر کی، یا میرے بڑے بھائی کی، یا میرے دادا کی، یا نانی کا، یا جو کوئی بھی ہے،
یا میرے گھر کے بڑے پیر کا، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی دلیل کو لینی ہے، یا آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنی ہے؟ جب دین کے معاملات آتے ہیں تو کس کی پیروی ہم کو کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی۔ قرآن و سنت کی۔ تو اندھی آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں، اوکے، نہیں کرنا۔ اگلا پوائنٹ، جب ایسی مجلسیں جو آج آپ نے سجائی ہوئی ہیں یا ایسا ماحول انسان پر اثر انداز ہونے لگے تو سدے باب کرنا چاہیے کہ کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی مجلسوں میں شرکت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی کل کے ہم نے قرآن میں یہ پوائنٹ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیوں ہم کو شرکت کرنا ہے قرآن کی ایسی مجلسوں میں جو آپ نے سجائی ہیں اور آپ شرکت کر رہے ہیں، تاکہ تمہارا ایمان برقرار رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، مطلب دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، کبھی نہیں سنتا، بلکہ بات ہے ہی نہیں، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ صبر اور نرمی مومن کی دو خصوصیات ہیں، یہ اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں۔ جس انسان میں نرمی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو اس کے وہ اخلاق کا جو حصہ ہوتی ہیں تو سمجھو کہ اس کے اندر سے وہ چلے گئے، وہ دو چیزیں نکل گئی۔ تو جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا، ویری گڈ۔ علم کے لیے نکلنا حج کے برابر، اجر حاصل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سب میں احادیث اور قرآن کے پوائنٹس اٹھا کر میں نے ڈالی ہیں۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس طرح مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مثل کے جیسا اجر ہے، جس نے اپنا حج مکمل کر دیا ہے۔ الصحیح الترغیب و ترہیب کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو الحمدللہ، تو آپ سوچئے کہ حج کا شوق کس کس کو نہیں ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہو، لیکن سب لوگ حج کر نہیں پاتے۔ لیکن علم کی مجلس سے خیر اور بھلائی سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، جو میں نے پہلی حدیث جو ڈالی تھی اسی کے بارے میں ہے، کہ یہ بات اسی کے کو ایلابریٹ کر رہی ہے یہ بات۔ تو انسان اپنا وقت نکالتا ہے، اگر کوئی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے، خیر کی مجالس کی طرف آتا ہے، تو مساجد کی طرف جاتا ہے، تو اس کا یہ اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، وہ اجر و ثواب میں بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمارے لیے بھی ہر روز حج کے برابر ثواب لکھ لے، کیونکہ ہم علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا وقت نکال کر ہم یہاں آئے ہیں، تو الحمدللہ ہر روز حج کے برابر ثواب لکھ لے ہمارے کھاتے میں۔ اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے الحمدللہ، تو وہ تو کل کے پارے کے بارے میں چند ہائی لائٹس تھے۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں ہم دعا کے ذریعے سے۔ دعا آج کی یہ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایک دعا ہے، کہ ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ چاہتی ہوں یا مانگتی ہوں، کس سے؟ من فرم حمزات الشیاطین۔ حمزات از دا شیاطین کے وسوسے، دا پرکنگ آف دا شیاطین اس کو کہتے ہیں۔ تو وسوسوں، شیطان کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں، اعوذ بک، اور میں پناہ چاہتی ہوں تیری کا، اس تیری، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آ کر حاضر ہو جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یہ دعائیں ہم نہیں مانگتے اس سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے نہیں مانگتے، تو ہمارے گھروں میں، آزو بازو پڑوس میں دیکھیے کہ کیا کچھ لوگ کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، جو جن کے اوپر شیطان حاضر ہوتے ہیں، اور اس کو ہم جھیلتے ہیں، کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو الحمدللہ، حدیث مبارکہ آج کی یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی پر شیطان کا اثر یعنی کہ وسوسہ ہوتا ہے، ضرور بضرور ہوتا ہے۔ شیطان آ کر وسوسہ ڈالے، اپنا اثر ڈالے، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پر اس کا اثر نہ ہو۔ مطلب شیطان کا اثر یا وسوسہ ضرور ہوتا ہے، اور فرشتے کا بھی ویسے ہی جیسے شیطان کا اثر ہوتا ہے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے، اسی طریقے سے فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ فرشتے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے الہام۔ اوکے،
شیطان کا اثر یہ ہے کہ انسان سے برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے. اور فرشتے کا اثر کیا ہے؟ فرشتے کا اثر یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے. تو جو شخص یہ پائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو دوسرا اثر پائے، شیطان کا اثر پائے یعنی شیطان کا، تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے. اتنی امپورٹنٹ ترین حدیث آج آپ لوگوں کے سامنے لے آئی ہوں. چلیے ولو اننا کنٹینیو ہوتی ہے. کون سا سورہ کنٹینیو ہو رہا ہے؟ جلدی سے بتائیں، آپ جلدی سے بتائیں کون سا سورہ کنٹینیو ہو رہا ہے ولو اننا میں؟ انعام. سورۃ الانعام. سورة الأنعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمهم الموت وحشرنا علیہم کل شیء. اور اگر ولو، اور اگر، اگرچہ، لو کا میننگ اگر، اف، اگرچہ، اننا بے شک ہم، انڈیڈ وی مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں دس از دا رائل وی کہتے ہیں، شاہی ہم ہوتا ہے، شاہانہ انداز سے ہم جو کہتے ہیں. بے شک ہم، نزلنا ہم اتارتے، الیہم آپ کی طرف، الملائکۃ ملائکہ کو، فرشتوں کو بھیجتے آپ کے پاس، وکلمہ الموتى اور وہ باتیں کرتے موتا سے یعنی کہ مردے سے باتیں کرنے لگتے، وحشرنا اور ہم تمام کو جمع کر دیتے، حشرنا ہم جمع کر دیتے، علیہم ان پر انہیں ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، کل شیء ہر چیز کو، جتنے بھی ہم تمام جتنے بھی دنیا کی چیزیں ہیں موجودات ہیں تو ان کو پاس ان کو لا کر ان کے سامنے جمع کر دیتے. تب بھی یہ قبولن، تب بھی وہ کیا نہیں کرتے؟ قبول نہیں کرتے یعنی کہ ایمان نہیں لاتے. ما کانوا لیؤمنوا جیسے کہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا. الا ایکسپٹ ان یشاء اللہ، ان یشاء اللہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. ہاں اگر اللہ ہی چاہے جس کو چاہے تو یہ اور بات ہے. ولیکن لیکن اکثرہم یجہلون زیادہ تر لوگ جہالت کی ہی باتیں کرتے ہیں. آج آپ سمجھتے ہیں کہ جاہل کون لوگ ہیں؟ شاید جہالت اب 1% 2% بھی دنیا میں نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ اسکولس اور کالجز میں جا کر پڑھتے ہیں. پھر بھی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اکثرہم یجہلون. تو سمجھیں اس بات کو. تو واٹ از حق پرستی؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دس از دا حق پرستی، کہ سچ کی تلاش اور طلب رکھنا ہے. تلاش میں آپ کو نکل جانا چاہیے، اس کی طلب رکھنا ہے، اس کی جستجو میں رہنا ہے اپنے آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں ایسے تو جذبات کے بجائے آپ کو عقل کا استعمال کرنا ہے. تو یہ آیت سے ہم کو یہ بہترین غور و فکر کے پوائنٹس مل رہے ہیں. تو معجزات کے بجائے عملی اقدامات، معجزات کو ویٹ کر لے کر رہنے کے بجائے عملی اقدامات آپ کو اٹھانا ہے یا آپ کو لینا ہے. تو کافر معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کے پاس اگر فرشتوں کو بھی بھیج دیتے ہو تو اگر ان سے ان کے پاس فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں کے ذریعے سے مردے باتیں کرنے لگتے اور تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے لا کر جمع بھی کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایمان عطا کرتا ہے. تو یہ ہے حق پرستی. تو ایسے حق کے لیے ہم کو نکل جانا چاہیے، اس کے سچ کی تلاش کرنا چاہیے، ہم کو طلب رکھنا چاہیے. تو اگلی آیت نمبر 112 اور 113 میں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن، بہت سے دشمن پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن ہیں، بہت سے شیاطین پیدا کیے ہیں، ایک ایک نبی کے لیے کئی کئی شیاطین پیدا کیے ہیں آزمائش کے لیے. کچھ آدمی بھی اس میں پیدا کیے ہیں اور کچھ جن میں سے بعضوں کی چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں یا ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے. سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ الزام تلاشی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے. تو شیاطین کی خوشنما باتیں دھوکہ ہی، یہ دھوکے میں نہ آئیں، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں. کس کی طرف؟ شیطانی باتوں کی طرف، ان خوشنما باتوں کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں. اسی لیے وہ میں نے ڈالا تھا کہ آج کل جو چل رہا ہے بچوں کے جو کلاسز چل رہی ہیں، لیڈیز کے بھی ایسے ہی کلاسز چل رہے ہیں، تو الحمدللہ ہیں تو اسلامک کلاسز، نام اسلام کہہ لیتے ہیں، چند آیتیں بتاتے ہیں مگر غلط تأویلیں دیتے ہیں، من مانی تأویلات پیش کر کے کر رہے ہیں. آج یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت لوگ اس کو پکڑ کر نکال رہے ہیں. الحمدللہ اس کو
ताकि इसको पसंद कर लें और ताकि मुर्तकब हो जाए, इन्हें कि वो काम के करने वाले हो जाए, इन उमूर को के जिनके वो मुर्तकब होते थे। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं, हालांकि वो ऐसा है कि इसने एक का किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दिए, एक किताब ऐसी कामिल कंप्लीट किताब भेजी है जिसमें 114 सूरह हैं और तुम्हारी जिंदगी की छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात के हर फैसले उसमें मौजूद है। इतनी बड़ी कामिल किताब भेजने के बाद भी हम किसी दूसरे इंसान के पास जाकर फैसला ले सकते हो? इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं। उस किताब के मज़ामीन टॉपिक्स वेरी क्लीन एंड क्लियर हैं और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते ही कि ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई। सो अब शुबह करने वालों में से ना हूं। मैंने इसका एनिमेशन नहीं किया क्योंकि वक्त ही नहीं मिल रहा है इतना ये बनाऊं, मैं ये स्लाइड्स बनाऊं, ये इसका एनिमेशन करते बैठूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके रब का कलाम सच्चा और इंसाफ के एतबार से कामिल है। आपके रब का कलाम फिर, और कल मैं हाइलाइट्स में पूछूंगी एक एक बात उठाकर, तो आपको जवाब देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम कैसा है? सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, द मोस्ट कंप्लीट है। कामिल मतलब द मोस्ट कंप्लीट। इसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं और वह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। तो सिर्फ माबूद बरहक ने आदिलाना अहकाम अता फरमाई, क्योंकि ही इज वेरी आदिल है, वह आदिल है, वह आदिल करने वाला है, इसलिए आदिलाना अहकाम हम लोगों के लिए अदा करके है। अगली आयत, और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे ही कि अगर आप इनका कहना मानने लगे तो वह आपको अल्लाह के राह से बेराह कर देंगे। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल कयासी बातें करते हैं। तो अक्सरियत की पैरवी गुमराह कर देगी। अगर तुम ज्यादा लोगों की पैरवी करोगे तो तुमको गुमराह कर देगी उनकी पैरवी। तो बिल यकीन, अगली आयत, बिल यकीन आपका रब इनको खूब जानता है जो इसकी राह से बेराह हो जाता है और इनको भी खूब जानता है जो इसकी राह पर चलते हैं। तो नाउ अब इंसानों की अक्सरियत के अकायद क्या है और उनके अमाल क्या है? गुमान है, कयास है और बेसनद बातों पर मबनी होते हैं। इसलिए हक का मियार अक्सरियत की पैरवी नहीं है। मेजॉरिटी इज नॉट द अथॉरिटी। हक का मियार अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता करदा शरीयत की पैरवी करनी है। अब इन मुसलमानों में देखें कितनी बड़ी बड़ी जमातें बना ली हैं। क्या उनका मियार ये है क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता करदा शरीयत का है उनका उनका मियार? तो चंद बातों को लेकर ही वो एक एक जमात, चंद बातों को लेकर इतनी इतनी बड़ी बड़ी जमातें उठा खड़ा कर लेते हैं और कई सारी बातों को छोड़ देते हैं। कई बड़ी बड़ी जमातें ऐसे ही कि उनके यहाँ कुरान का इल्म ही नहीं होता। जो भी होता है इधर की उधर की लिखी हुई किताबों के ऊपर उनका ये उनका मियार होता है। हक का मियार उसको समझते हैं। कुरान जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है उसको नहीं पढ़ते, दूसरी किताबों को पढ़ते हैं और फैलाते हैं। सलाह पढ़ते ही वह किताब को पढ़ने बैठ जाते हैं। मस्जिदों में देखा गया है जो शरीयत की पैरवी नहीं करता, इस तरीके की बातों के ऊपर जो पैरवी करेगा तो ऐसे लोगों का मियार हक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि इंसानों की अक्सरियत के अकायद और अमाल गुमार और कयास पर होते हैं, बेसनद बातों पर मबनी होते हैं, इसलिए हक का मियार अक्सरियत नहीं है। तो मियार हक क्या है? मियार हक शरीयत है और मौरसी तसव्वुरात नहीं। मौरसी मतलब जो विरासत में लेकर आए हैं, ये तसव्वुरात नहीं है। इस्लाम में, इस्लाम का मियार, मियार मतलब द क्राइटेरिया और द स्टैंडर्ड क्या है? हक शरीयत है। सो जिस जानवर ये हो गया बात। और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवरों में से ना खाओ जिस पर आयत नंबर 18 118 एंड 119, जिस जानवर जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए इसमें से खाओ अगर तुम इसके अहकाम पर ईमान रखने वाले हो। और अगर क्या और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी है, कौन से जानवर खाना है, कौन से नहीं, कौन से हलाल है और कौन से हराम है, सबकी तफसील बता दी गई है जिनको तुम पर हराम किया गया है। मगर वो भी जब तुम्हें सख्त जरूरत पड़ जाए। हराम जानवर को भी खाना हलाल किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। कब? शर्त है उसकी कि जब तुम्हें सख्त जरूरत पड़ जाए तो वो भी हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिला किसी सनद के गुमराह कर देते हैं, यानी कि गुमराह हो जाते हैं। इसमें कोई शुबह नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। वज़रू ज़ाहिरुल इस्मि व बातिनहु, वज़रू और छोड़ दो ज़ाहिरुल इस्मि, गुनाह जो जाहिर
تم ظاہراً جو گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اور باطن گناہ کو بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون. تو ان الذین، بے شک وہ لوگ یکسبون جو وہ کماتے ہی یہ گناہوں کے ذریعے سے کھلے یا چھپے کر کے، بہت جلد وہ سیجزون، بہت جلد وہ اپنی جزا پاتے ہی وہ جو کچھ بھی وہ گھڑا کرتے تھے. بما كانوا یقترفون، وہ جو کچھ بھی گھڑا کرتے تھے. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 121 میں فرماتے ہی کہ ولا تاکلوا، تم کو کھانا نہیں ہے اس چیز کو جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کا نام نہیں لیا گیا ہے. وانہ لفسق، اور یہ انڈیڈ دس از فسق. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اور یہ بے شک شیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا ان قریب ملے گی. اوکے، تو الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا قلب عاصم جو ہے یہ اس لیے ایسے ہو جاتا ہے، گناہ گار دل ایسے ہوتا ہے، کھلے اور چھپے گناہ انسان اس لیے کرتے ہیں کہ صراط مستقیم سے دوری ہوتی ہے. خرابیوں کا مرکز جو ہو جاتا ہے تو باطنی جذبات ہوتے ہیں تمہارے ساری خرابیوں کا مرکز. گناہوں کا مسکن بن جاتا ہے انسان کا دل. تو اس سے ہم کو اپنے آپ سے دور بچانا ہے. تو جو شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. اومن کھانا میتن، جو شخص جو پہلے مردہ تھا، کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو کیا نا احییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی. وجعلنا، اور اس کے لیے ہم نے بنایا لہو، اس کے لیے نورا، ایک نور عطا کر دیا، ایک نور دے دیا. یمشی، وہ اس کو لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے، بھی فی الناس، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کمن، جیسے کہ مثلہ فی الظلمات. تو کیا یہ شخص کمن، کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ لیس بخارج منہا، ایسا شخص وہ ہو سکتا ہے، وہ نور والا شخص جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں سکتا؟ اللہ سبحانہ وتعالی تم سے سوال کر رہا ہے. تو کذالک، اسی طرح، زین للکافرین ما كانوا يعملون، اسی طرح کافروں کو ان کے عمل خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں. کافروں کو جو انکار کرتے ہیں، وہ جو بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے کام ان کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں. تو غفلت کی زندگی بسر کرنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. یہاں مردہ اور زندے کی مثال دے کر اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھا دیا. تو بستی کے سردار کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے جو کیا ہے تو ان کو وہ کام کرنے کے لیے چھوڑیں تو بستی کے مجرم بنا دیے جاتے ہیں. بستی کے ہی سردار، بستی مطلب گاؤں، یعنی کہ شہر کے سردار بستی کے مجرم بنا دیے جاتے ہیں. تو ایسا شخص مردہ ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہو، زندہ شخص وہ ہے جو ہدایت کے راہ متوجہ ہو. اوکے، آیت نمبر 124 123 میں بھی اور 124 میں بھی یہ سارے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیزیں نہ دی جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. جب بھی کوئی بات نئی آیت پہنچتی ہے تو سرکش قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم کو بھی ایسی ہی چیزیں نہ دی جائے، ایسی ہی آیتیں ہمارے پر بھی نہ ڈالی جائے تو جو رسولوں کو دی جاتی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ایسے لوگ کہتے ہیں. اس موقع کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے، کس کو پیغمبری عطا کرے کس کو نہیں عطا کرے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں وہ خوب بہتر جانتا ہے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی. ایسے لوگ جو دنیا میں کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جب وہ وہاں پہنچیں گے، انہیں کہ جب ان کی موت آئے گی اور یوم القیامہ میں جمع ہوں گے تو وہاں ان کو بہت ہی ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں بڑی ہی سخت سزا ان لوگوں کے لیے ہوگی. تو جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. ویری بیوٹیفل آیت آ گئی یہاں پہ، اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یہ شرح صدر کی علامت ہے. تو جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام کے لیے اس کا سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے. جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے، کتنی خوبصورت مثال دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے.
اللہ सुब्हान तआला हम सब के से बचाए रखे, अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको शरह सदरी की जो अलामत बताई उस पर चलने वाला बनाए, आमीन। तो यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के बस इन आयतों को साफ साफ बयान कर दिया। आयत नंबर 26 खत्म हुई। तो ये आयत नंबर 125 को देखें, अल्लाहु अय्यहदियहु यशरहु सदरहु लिल इस्लाम, शरह सदरी की अलामत कहाँ है, कौन हिदायत पर है और कौन गुमराही। आयत नंबर 125 टू 127 अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्लीन एंड क्लियर करके बता दिया। ओके, हक व हिदायत की बातें कबूल करने वाले के लिए शरीयत सदरी की अलामत है। नफ्स की तहर्रात उसमें खुद ब खुद आ जाती है, सिंसियरिटी उसके अंदर आ जाती है, सच्चाई आ जाती है, झूठे बातें नहीं करता, झूठे दावे झूठे बहाने नहीं बनाता है, तकब्बुर और हसद से पाक होता चला जाता है ये शख्स। और उसके अंदर जो आबाई अंधी तकलीद है, जो जमाने से जो शब बारात आती है तो क्या करना है, शब कद्र आती है तो क्या करना है, रजब का महीना आता है तो क्या करना है, और कौन सा हुआ रबीउल अव्वल का महीना आता है तो क्या करना है, वगैरह वगैरह जो अंधी तकलीफ जो चली आ रही थी उनके खानदानों में, इससे वो दूरी इख्तियार कर लेता है। तो ये ही शरह सद्र की अलामत। अच्छा चलिए ये मुझे बताइए कि यहाँ पे जो आयत नंबर 125-127 में कौन हिदायत पर है और कौन गुमराही पर है, आपको मालूम हो गया। तो सो व्हाट इज दारुल खुल्द, जो अरबी में जो डाला गया, आयत में जो डाला गया उनको दारुल खुल्द का रास्ता बता देता है। तो हमेशगी का घर होता है दारुल खुल्द। दार मतलब घर, खुल्द मतलब दार मतलब घर, खुल्द मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला घर, यानी कि हमेशगी का घर की तरफ रुजू कर देता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला। और दारुल गुरूर या गरूर, आर्जी ठिकाने में दिल ना लगना। तो ऐसे लोगों का जब शरह सद्र होता है, ये आर्जी ठिकाने में उनका दिल नहीं लगता है, दिल घुटने लगता है, मौत से पहले तैयारी करने लग जाते हैं ऐसे इंसान। तो क्या आप सब मौत से पहले तैयारी कर रहे हो? क्या अपनी अपनी मौत जो हमको आने वाली है उसकी तैयारी में हम क्या लगे हुए ही? ये हम याद भी करते हैं या नहीं याद करते अपनी मौतों को? और हम अपनी इस मुअय्यन मियाद तक, मुअय्यन मियाद मतलब फिक्स्ड पीरियड तक आ पहुंचे जो तूने हमारे लिए मुअय्यन फरमा दी है, तूने हमारे लिए मुअय्यन फरमा दी है, तूने हमारे लिए फिक्स कर दी है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएगा कि तुम सबका ठिकाना दोज़ख है जिसमें वह हमेशा रहोगे। हाँ, अगर अल्लाह ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है। बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला है, बड़ा इल्म वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी के ऊपर राई के दाने बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। वो क्यों ऐसे करता है, क्या क्यों नहीं करता है, उसके हिकमत और इल्म की बिना पर वो फैसले करता है। तो इंसानों की अक्सरियत नाकाम होगी उस दिन जिस दिन के वो यौमुल क़यामा कायम होगी। और इसी तरह हम बास कुफ़ार को बास के करीब रखेंगे उनके अमाल के सबब। देखो लोगों के अमल हम ऐसे करते ही कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि बास कुफ़ार को बास के करीब रखेंगे बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं या माअशरल जिन, आयत नंबर 132 या माअशरल जिन्नी वल इंस, या माअशरल जिन वल इंस। तो जिन और इंसान के माअशर ने के ट्राइब्स, माअशर मतलब ग्रुप्स या ट्राइब्स को फरमा रहा है, वो सारे इंसानों के ग्रुप्स और जिन्नात के ग्रुप दोनों को खिताब है यहाँ पे। अलम यातिकुम रुसुलुन मिनकुम, तकम अलम क्या नहीं आए, यातिकुम तुम्हारे पास नहीं आए, रसूल मिनकुम क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं। अब कैसे कह सकते हैं कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने कुरान का इल्म हासिल नहीं किया, कुरान के मुताबिक मैंने अपनी जिंदगी नहीं ढाली, कैसे कह सकते हैं? क्या हमने तुम्हारे पास रसूल नहीं भेजे, रसूलों के जरिए से वो किताबें नहीं उतारी हमने? मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम, वो पढ़कर, वो किस्से पढ़कर तुमको सुनाते हैं, दिखाते हैं। आयाति युनजिरूनकुम, क्या तुम उससे तुम इंजार नहीं हासिल करते? लिक़ा यौमिकुम हादा, तो ये दिन आने वाला है, इस दिन तुम मुझसे मिलने वाले हो, मेरी मुलाकात, मुझसे मुलाकात का दिन है, उस दिन को तुम कैसे तुम भूल गए? क्या उन रसूलों ने आकर तुमसे इंजार नहीं किया? तो सारे इंसान और जिन कहते हैं कालू शहीदना, हमने बस गवाही दी, बस आए थे हमने गवाही दे दी, अला अनफुसिना, अपने अपने ऊपर, व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, व गर्रतहुम, हमको धोखे में डाल रखा था। किसके? हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने हमको धोखे में डाल रखा था। वो शहीदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरून, इस बात की भी वो गवाही देती हैं और इस तरीके से वो काफिरीन बनकर रह जाते हैं। तो ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये है कि अल्लम यकुन, यकुन मतलब वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है कि रब्बु का, तुम्हारा रब, मुहलिकल कुरा, कोई कुरा को, ये बस्ती की जमा, करिया की जमा कुरा है, उसको मुहलिक कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे।
بظلم، ظلم کے ساتھ کسی بستی کو ڈسٹرائے کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہاں وہ اہلوہا ڈسٹرائے تب کرتا ہے، وہ اہلوہا جب کہ اس کے اہل، اس کے رہنے والے لوگ غافلون ہوتے ہیں، پڑے سو رہے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، ہیڈ لیس ہوتے ہیں، کیئر لیس ہوتے ہیں. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے درجے الگ الگ ہیں. جیسے وہ عملو، جیسے وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کے درجے ہوں گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا. آیت نمبر 30 to 32 ہو گئی. تو الحمدللہ آپ یہ فرما دیجیے، آیت نمبر 35، یا آپ یہ فرما دیجیے کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں. اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا. یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی یہ فلاح نہیں ہوگی. یقینی بات ہے یہ، حق تلفی جو کرتے ہیں، حق کو جو لیتے نہیں ہیں، ایسوں کی کبھی فلاح نہیں ہوگی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے مقرر کیا ہے. جو بھی کھیتی، پیداوار، مویشی، جانور پیدا کیے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا، اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا. اس میں سے ایک حصہ الگ کر کے کہتے ہیں یہ ایک حصہ اللہ کا ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے معبودوں کا ہے. پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی ہے کیا؟ جو بتوں کے نام سے رکھ چھوڑتے ہیں وہ اللہ کو پہنچتی ہے؟ نہیں. اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں، دیکھیے کیسے برا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح بینا ہم بھی جو لوگ مزاروں کو جاتے ہیں وہاں پہ فاتحیں دلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یا فلاں ولی کے نام پر یہ کہیں نذرانے چڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کی. تو الحمدللہ. اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ مویشی اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا. تو یہ بھی اور کہتی ہیں اوپر سے وہ، سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی. اسے جو جانور کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کے بتوں کے نام پر، اس پر وہ سواری بھی نہیں کرتے یا سامان بھی لادا نہیں کرتے، انہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی نہیں، رائڈنگ کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے. اور مویشی جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا بہتان باندھنے کے طور پر کرتے ہیں، تو بس اتنا کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی افطرا کی سزا دیے دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں، گمراہی کا بدترین انجام دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے یہ کہے مردوں کے لیے، ناٹ فار دا عورتوں کے لیے تو حرام ہے. اور اگر وہ یہ ہے مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہے. اگر وہ مردہ نکلا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں. ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا. آیت نمبر 139 ہوئی. آیت نمبر 140، واقع خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا. واقع خرابی پڑ گئے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت کے وجہ سے without any reason, without any certification قتل کر ڈالا. جو چیزیں ان کو اللہ نے ان کو کھانے پینے کے لیے دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہیں. جو لوگ اپنے فیٹس کا قتل کر ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس آیت میں وہ بھی بات آ جاتی ہے. تو ہمیشہ کا خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو گمراہی کا بدترین انجام دیکھتے ہیں. اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو. حق کیا ہے واجب ان کے اوپر؟ اٹ از مینڈیٹوری ہے ان لوگوں کے اوپر. جب فصل کٹتے ہیں تو اس میں سے حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی جو ہے اس کو دینا ہے، کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو. ڈونٹ کراس دا لمٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اوکے. اور مویشی میں، پھلوں اور جانوروں میں اللہ کی قدرت کے شاہکار تم دیکھتے ہو نا. تو مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ویریس ہائٹس کے، ویٹس کے، ڈیزائن کے، اتنا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا. تو کھاؤ اور شیطان کے قدم پر ان میں سے تم کھاؤ. چند مویشی جانور آپ کے لیے حلال کیے گئے، ان کا گوشت کھاؤ اور شیطان کے قدم با قدم مت چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، بلا شبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے. انکم عدو مبین، تو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ اہتمام جو کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں تمہارے اندر تقوی پیدا کرے. مؤمن کا دل شکر کے جذبے سے بھر جاتا ہے جب وہ تقوی کرتا ہے.
تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی جد و جہد میں وہ لگ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں کیا فرمایا، اس نعمت کا حق، جو نعمت مجھ کو دی ہے، اس نعمت کا میں حق کیسے ادا کروں؟ مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، تو یہ اولاد کا حق، یہ نعمت کے طور پر اس کا میں کیسے حق ادا کروں؟ تو وہ اس نعمت کو، اولاد کی نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون پر چلانے کی میں پوری جد و جہد میں لگ جاؤں، دن اور رات ایک کر کے. ایسے ہوتا ہے مومن. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تقوی تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. تو مومن پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کائناتی اہتمام کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا 8 نر مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. کیا آپ کہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ٹائپ کے جانوروں میں نر و مادہ پیدا کیا ہے؟ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ ایسا ہے کیا؟ یہ اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے، کس کو حرام کیا ہے؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. اور اونٹ میں بھی 2 قسم اور گائے میں 2 قسم. آپ کہیے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تو یہ بلا دلیل کسی حلال چیز کو حرام نہ ٹھہرانا، جو ان کا کہنا تھا. آیت نمبر 143 جو ابھی میں نے پڑھی اور 144 بھی جو پڑھ لیا. قل لا اجد فیما اوحی، قل کہہ دیجئے، لا اجد نہیں میں پاتا، فیما اوحی الی محرما علی طعام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن چیزوں کو میرے اوپر الیہ میری طرف محرمن کے حرام کیا ہے، جس کو آپ یہ طعمہ کھاتے ہو، الا ان یکون میتتن، کیا ہے وہ؟ اس میں سے صرف یہ ہے کہ ان یکون کہ وہ نہ ہو، کیا نہ ہو، میتتن او دمن. میتہ مطلب مردار، دمن مطلب خون، مسفوحا او لحما خنزیر، اور خنزیر کا گوشت. فإنه رجس، وہ ہے رجس. تو اس کو رجس بتا دیا، یعنی کہ ڈرٹی یا فلت والی فلتی چیز بتا دیا. او فسقا، یا یہ فسق ہے. احل لغیر اللہ، کون سی چیز فسق ہے؟ لأحل لغیر اللہ بھی، جو جس چیز کے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، that is the فسق. فمن یضطر غیر باغ، ہاں اگر بہت ہی زیادہ ضرورت پڑ جائے، شدید اشد ضرورت پڑ جائے، تو باغیوں ولا عادین فإن ربک غفور الرحیم، تب تم اس کو لے کر کھا سکتے ہو. مردار میں بھی تم غیر باغیوں اگر ہے تو الحمدللہ. کہاں چلا گیا میرا؟ تو 4 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کی ہے، میتن، دمن، خنزیر. اس کے بعد 4th ون مسفوحا او لحم خنزیر، جو بتایا ہے ہر وہ کھانا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر کیا گیا. لأحل لغیر اللہ بھی، ہاں ضرورت پڑنے پر کیا ہے، اضطر، بہت ہی شدید اشد ضرورت پڑ جاتی ہے، تو تب تم ایسے مردار کو بھی کھا سکتے ہو. کتنا؟ بقدر ضرورت. اور یہود کی سرکشی کی سزا آیت نمبر 146 to 147. تو 146 and 7. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے. یہود کے اوپر کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا؟ تمام ناخن والے جانور، وہ گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں. اور کیا یہ کیا تھا، حرام کیا تھا؟ جو گوشت میں چربی ہوتی ہے، چربی کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. مگر وہ جو ان کے پشت پر یا انتڑیاں میں لگی ہوئی یا ہڈی سے ملی ہو، تو ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں. تو ایسے کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شرارت کی بنا پر. پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. آیت نمبر 148. یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ایسا ہمارے ساتھ کرتا ہی نہیں. ایسے کہتے ہیں یہ مشرکین لوگ. ہم بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی کئی سارے لوگ اتنے کھلم کھلا کہتے ہیں یہ. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. تو آپ کہتے 148 and 149. آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ تو اس کو ہمارے سامنے حاضر کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، اور تم بالکل اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہو، یعنی کہ تکے مارتے ہیں اب صرف.
صحیح اور سچی بات، اٹل بات نہیں کرتے. آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا. آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کے علاوہ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے. اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے، باطل خیالات لوگوں کا اتباع مت کرو. یہ آیت میں آ گیا ہے. جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹہراتے ہیں، اپنے رب کا برابر کا درجہ دے دیتے ہیں. شاید تم اپنی نیند کو دیتے ہوگے وہ درجہ، اور شاید تم اپنے کام والی کو دیتے ہوگے. جب اللہ کا کام آتا ہے، اللہ کی آیتوں کو بیان کرنے کا، سننے کا کام آتا ہے، تو تم اس کو امپورٹنس دو گے. تو اس طریقے سے تم شرک کرتے ہو مگر تم کو پتا بھی نہیں چلتا. جس کو جو حق دینا چاہیے تھا وہ حق ہم نہیں دیتے. آپ کہیے کہ آوا میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے. وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کا سبب قتل مت کرو. ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. بس اولاد زیادہ ہو گئی تو میں کیسے پڑھاؤں، کیسے پالوں، ان کو کہاں سے کھلاؤں وغیرہ وغیرہ. نہیں، رزق دینے والے تم نہیں. جو پیدا ہوتا ہے بندہ وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے. تو بے حیائی کی جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہو خواہ پوشیدہ ہو. تو جس کا خون کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کو قتل مت کرو. ہاں مگر حق کے ساتھ اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اس بات کو. اوکے. اور یتیم کے ماں، آیت نمبر 51 to 53، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے کہ جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد تک پہنچ جائے. اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ. یہ کون سی چیز چھوڑی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ آپ بتائیں. آپ ناپ تول میں تک بتا دیا، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ہے. اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے، یہی دین ھذا صراط مستقیم، جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، پھر اگین تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. آیت نمبر 153. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تعمیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں. تو یہاں پہ ان ساری آیتوں میں کتنی ساری چیزیں ہم کو تورات کے احکامات بھی پتہ چلتی ہیں. These are the 10 commandments given to موسیٰ علیہ السلام in his تورات. تو تورات کے احکام جو احکام 10 commandments کی قرآنی تعمیر، قرآن میں کیسے فرمایا؟ نمبر 1 پوائنٹس کے شکل میں یاد رکھو، فلو چارٹ جو بنایا ہے اس کو یاد رکھو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمبر 1. نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 3 اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی کہ فوئٹس کو حمل ٹہرتا ہے تو اسے گرا دینا، اسے مار دینا وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے پوشیدہ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. نمبر 4. نمبر 5 کسی جان کو ناحق قتل مت کرو. نمبر 6 یتیم کا مال نہ کھاؤ، عمدہ طور پر حفاظت کرو. اور نمبر 7 ناپ تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو. نمبر 8 ہمیشہ عدل کی بات کرو اور جانبداری نہ کرو، یعنی کہ کسی کے سائیڈ ہو جانا، غلط ہوا تو بھی اس کے سائیڈ ہو جانا کیونکہ وہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے. ایسے نہ کرو، عدل کی بات کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو. واٹ از عہد؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو عہد ہم کر کے آئے ہیں اپنے عہد کو پورا کرو. نمبر 10 ہمیشہ عدل کی بات کرو اور جانبداری نہ کرو. تو الحمدللہ تورات کے محاسن یہی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا. ثم اس کے بعد ہم نے آتینا موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب دی، تماما پوری کمپلیٹ کمانڈمنٹس دے دیے. علی الذی upon that which احسن و تفصیلا. احسن بھی ہے، بہتر سے بہترین ہے، اور تفصیلہ بھی ہے، گریٹ ڈیٹیل میں بھی ہے. لکل شیء، ہر ایک چیز کے بارے میں، کوئی چیز تم نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں نہیں بتایا. وہدی و رحمہ ہے، یہ قرآن ہدا اور رحمہ ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تو اس شاید کہ تم جس دن تم بلقاء اس سے ملاقات کرو اپنے رب سے، ایمان والے بن کر ملاقات کرو. یؤمنون. تو یہاں پہ واٹ آر دا محاسن آف تورات؟
تو یہاں پہ ڈالا گیا ہے والدین سے بدسلوکی، بے حیائی، قتل ناحق، یتیم کا مال کھانا وغیرہ وغیرہ۔ صراط مستقیم سے دوری یہ کیا کرتی ہے؟ یہ سب چیزیں جو ناپتول میں کمی، ناانصافی، جانبدارانہ رویہ، بدعہدی، یہ سب ساری کی ساری چیزیں اگر تم کرو گے تو صراط مستقیم سے تمہاری دوری ہو جائے گی۔ تو یہ نزول قرآن ہے مشرکین مکہ کے لیے اتمام حجت بھی ہے، آیت نمبر 155 to 157۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کتاب کو تم ہاتھوں میں تھامے ہوئے، سب کتاب تھامے ہوئے ہی، جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی کتاب جو تم نے ہاتھوں میں تھام رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ اس کتاب، خیر و برکت والی کتاب کو ہم اپنے ہاتھوں میں، اپنے سینے میں، اپنے دماغوں میں ایسے ہی تھامے رکھیں، مضبوطی سے پکڑے رہیں، آمین۔ اس کا اتباع کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتباع کرو، فالو دس بک، اور ڈرو اینڈ فیئر، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، یہ نہ کہو تو، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ کہاں ہو رہی ہے کلاس، کیا معلوم، جا بھی مجھ کو نہیں پتا، اس طریقے سے بے خبر تو نہ ہو جاؤ۔ یہ یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ یہ بھی کہتے اگر میں قرآن کو پڑھ لیتی، کئی ساری لیڈیز کا میں نے یہ جواب سنا ہے، پڑھ لیتی تو میں ایسے ہوتی ہے، ایسے میں کریکٹ راستے پر چلتی، ایسی جواب دیتے ہیں لیڈیز، ایسے نہ کہو۔ اب تمہارے پاس، رب کے پاس ایک کتاب واضح طور پر آ گئی ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور رحمت آ چکی ہے۔ اب کیا کیا بتائیں، وہ ہدوں اور رحمہ آ گئی ہے آپ کے پاس۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے یا اس سے روکے؟ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہی، ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ آیت 157، یہ ہدوں و رحمہ ہے، ہدایت تو آ چکی جو سراسر رحمت ہے، سراسر، سر سے لے کر پیر تک، 1 سینٹی میٹر بھی چھوڑے بغیر۔ تو کون ظالم ہے؟ ومن اظلم ممن، تو تم میں سے کون سب سے بڑا ظالم ہے جو اسے منہ موڑے گا؟ اوکے، تو هل ينظرون، کیا تم دیکھتے ہو، کیا وہ سب دیکھتے ہی، الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا آئے ملائکہ ان کے پاس، او یأتی ربک، یا ان کا رب ہی ان کے پاس آ جائے، او یا یأتی بعض آیات ربک، یا رب کے بجائے رب کی چند آیات، دوسری آیات آ جائے، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آتی ہی بعض آیات کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یعنی کہ تمہارے رب کی، لا ينفع نفسا، تو کوئی کسی نفس کو کچھ بھی نفع نہیں دے گا، ایمانہم، ان کا ایمان بھی ان کو اس دن یہ نہیں کہ بچا نہیں سکے گا، لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے کہ وہ کہہ دیں، دیکھنے کے بعد کہیں کہ بس بھائی میں ایمان لے آیا یا لے آئی وغیرہ وغیرہ، او کسبت فی ایمانہم، تو انہوں نے اپنے ایمان سے کیا کمایا، خیرا، ایمانہ خیرا، کوئی خیر کمائی، قل انتظروا، کہہ دو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو، انتظروا، تم بھی انتظار کرو، وَإِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور میں بھی انتظار کروں گا۔ کیا اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا اور عمل کرنا، کیا یہ مفید ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جو فرقو کیا، فرقوں میں بٹ گئے، فرقہ میں یعنی کہ فرقوں میں بٹ گئے، یعنی کہ دین میں بنا لیا فرقے، یعنی کہ فرقہ پرستوں سے، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تو یہ کوئی بھی فرقے سے، کوئی بھی کسی بھی چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، تو وہ جو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دو، الی اللہ، امرهم الی اللہ، وہ سارا میٹر پھیر دو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور پھر ان کا کیا ہوا وہ جتلائیں گے، وہ بتلا دیں گے، یفعلون، وہ جو بھی کام کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کو بتا دیا جائے گا۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی۔ دیکھیے، یہ ایک نیکی کا کام کیا تو آپ کو اس کے 10 گناہ ملے، ایک نیکی is multiplied by 10 times۔ اگر تم نے ایک بدی کی، ایک برا کام کیا تو اس کی جزا کتنی ملے گی؟ ایک ہی لکھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے باوجود ہم اس کی طرف نیکیوں میں سبغت نہیں کرتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، ذالک الدین القیم، یہ ہے مستحکم، ویری اسٹرانگ، ویری پاورفل دین، جو طریقہ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ ملت ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف ایکسو تھے،
मिल्लत इब्राहिम हनीफा एकसू थे और वो वमा खाना मिनल मुशरिकीन वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। बदला उन अमाल का मिलेगा जो मौत आने तक बाकी रहे। तो सिरात मुस्तकीम क्या है इस आयत में, इन 3 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है। तो गौर से सुने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बात को अपनाएं, लेने वाले बने, सुने लेने वाले बने, अमल करने वाले बनाए, दूसरों में फैलाने वाले बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा हम सबको बनाए, आमीन। कुल इन्ननी, अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो एकसू थे, हनीफ थे, वमा वमा खाना मिनल मुशरिकीन बताने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? कुल कह दीजिए, इन्ननी हदानी, इन्ननी हदानी, मुझको बेशक मेरे रब ने मुझको हिदायत दी। इतनी खूबसूरत आयतें ही कि इतनी खूबसूरत, कोई दुनिया की खूबसूरती इन आयतों के सामने जजती नहीं है, इतनी खूबसूरत आयतें हैं। रब्बी, माई लॉर्ड, मेरा रब, इला सिरातुल मुस्तकीम दीनन क़य्यमन मिल्लत इब्राहिम हनीफा, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वमा खाना मिनल मुशरिकीन। ओके, कुल कह दीजिए, इन्ना सलाती, कैसे ही देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे कह रहे हैं, मेरे रब ने मुझको हिदायत दी, मेरे रब की तरफ मैं सिरात मुस्तकीम पर चला जो दीनुल क़य्यिम है, मिल्लत इब्राहिम हनीफा था और वो मुशरिकों में से नहीं था। कुल कह दीजिए, ये दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमांड कर रहे हैं कि कुल कह दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक सलाती, माय सलाह, ओके, मेरी नमाज, व नुसकी, मेरे नुसुक, मेरी नुसुक मतलब सारे इबादत, व महयाया, और मेरी जिंदगी, सारी जिंदगी पैदा होने से लेकर मरने तक, व ममाती, और मेरी मौत, मौत के बाद क्या होने वाला है, मौत के वक्त क्या होने वाला है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सबका सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ही के लिए, जो सारे जहां का रब है। ला शरीक लहू, नहीं शरीक ठहराता, लहू उसके लिए, वो बिज़ालिका, और मैं इस बात पर, उमिर तो, किस बात का हुक्म दिया गया हूं मैं, उमिर तो फेले मजहूल, हुक्म दिया गया हूं, आई हैव बीन कमांडेड, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि मैं सबसे पहले मुस्लिम बन जाऊं। ओके, तो इंसान का जीना अल्लाह के लिए हो, उसका मरना अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, और जिंदगी और मौत के दरमियान की जो सारी जिंदगी है, उसका एक एक पल, हर लम्हा, हर अमल, खाना पीना, सोना, कमाना, इबादत करना वगैरह वगैरह, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हो, लिवजहिल्लाह, इंसान का मरना अल्लाह के लिए हो, तो अपने रब का दीदार का मुतमन्नी होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना दीदार कराता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीदार का मुतमन्नी हो, तमन्नाई हो, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कराता है। आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और रब को बनाने के लिए तलाश करूं, मैं किसी और रब को अपना रब बना लूं, उसके लिए मैं तलाश करूं मैं, हालांकि वह मालिक है हर चीज का। और जो शख्स भी कोई अमल करता है, वो उसी पर रहता है। जो तुम दुनिया में अमल कर रहे हो, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, तुम उसी पर रहोगी। इसलिए दुनिया में नेक काम करो, ताकि तुम्हारी आखिरत नेकी पर खत्म हो। और कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। माँ जो करेगी माँ के लिए, बेटी जो करेगी बेटे के लिए, बेटा जो करेगा बेटा के लिए, वगैरह वगैरह। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, तुमको भी जाना है, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को भी जाना है। फिर वो तुमको जताएगा कि जिस जिस चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे दुनिया में, तो रब हकीकी कौन है, कौन है? सभी जवाब दें, हु इज द रब हकीकी, द रियल लॉर्ड, हु इज द रियल लॉर्ड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ा दिया। तुमको जमीन में खलीफा बनाया ताकि तुम खुद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसलों को अपने ऊपर नाफिज करो और उसको एस्टैब्लिश करो और उसको दुनिया वालों में फैलाओ तुम। और तुमको एक दूसरे पर रुतबा भी बढ़ाया। एक का ग्रेड दूसरे के ग्रेड से कम या ज्यादा हो सकता है। हर एक का ग्रेड, हर एक का लेवल एक सा नहीं है। सबके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, सबके डिफरेंट लेवल्स हैं। तुमको आजमाए, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे किया? ताकि तुमको आजमाए चीजों में जो तुमको दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बाहर से चीजें ला कर देकर तुमको नहीं आजमा रहा है। जो जो तुमको दी है उन्हीं चीजों में, जो शौहर तुमको दिया है, जो औलाद तुमको दी है, जो माल और दौलत तुमको दिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसी में तुमको आजमाए। बिल-यकीन आपका रब जल्द सजा देने वाला है और बिल-यकीन वो वाकई बड़ी मगफिरत वाला और मेहरबानी करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हकीकी रब और मालिक है। हर किसी को उसके अमल के मुताबिक बदला मिलेगा। ये ना कहो कि मेरी अम्मा ने मुझको नहीं सिखाया, मेरे अब्बा ने मुझको एक अच्छे टीचर के पास भेजकर नहीं पढ़ाया। नहीं,
जब तुमको अकल आ गई है तो तुमको सोचना था तुम्हारी भलाई के बारे में। हालांकि माँ बाप का यह हक बनता है कि बच्चों को सही तालीम और तरबियत करे। अगर वो नहीं कर पाए ही तो तुमको अपनी ये ने क्या करना है, अपना स्टैंड खुद आपको लेना है। कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सूरतुल अनआम। सूरतुल अराफ शुरू होती है, चंद आयतें कराकर इसको ख़त्म करती हूँ। आयत नंबर 1 to 87 आयत है अब यहाँ पे इस पारे में। तो यहाँ पे फरमाया है कुरान इज़ अज़्ज़िक्र, मोमिनों के लिए है। सूरतुल अराफ में आता है तबाहशुदा कौमों का अहवाल, तो डिस्ट्रॉयड नेशंस जो हैं उनका अहवाल आता है। अमाल का भारी और हल्का होने के बारे में आता है, और तख्लीक इंसानी का बयान इसमें किया गया है। शैतान की क्या क्या चालें हैं, वेरी ब्यूटीफुली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको डिस्क्राइब किया है इस सूरे में। सूरह अल-अराफ के स्टार्टिंग में ही किया है। और शैतान किस तरह से नासिह बनकर, यानी कि तुमको काउंसलर बनकर, एक एडवाइजर बनकर आकर कैसे कैसे तुमको वरगलाता है, इसके बारे में बताया है। हराम और बेहयाई क्या है, इसके बारे में बताया है इस सूरत में। पहली दुआए मग़फ़िरत इस सूरत में तुम पाओगे। पहली दुआए मग़फ़िरत कौन सी है? जो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर जो दुआ मांगी थी, वो दुआ इसमें आई है। और मक़ासिद लिबास, तुम लिबास क्यों पहनते हो, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द लिबास, उसके बारे में बातें बताई गई हैं। तक़वे के खुद साख्ता मियार, लोग जो तक़वे के खुद साख्ता मियार बना लिए हैं, उसके बारे में बताया है। और नबियों के तरीक़ों को अपनाना है, ये बातें इसमें बताई गई हैं। तो कुरान इज़ अज़्ज़िक्र, मोमिनों के लिए है, ये बात इसमें बताई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद हुरूफुल मुक़त्तआत। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सद्रिका हरजुम मिन। ओके, किताबुन उन्ज़िला, किताब नाजिल की गई है, इलैका आपकी तरफ, टुवर्ड्स यू, का इज रेफरिंग टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फला यकुन फी सद्रिका हरज, कि ताकि कोई अपने अपने दिल में, अपने चेस्ट में, सीनों में हरज ना पाए, यानी क्रूकेडनेस नहीं पाए, कोई तंगी ना पाए मिन्हु, उस किताब की वजह से। लियुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। अब आगे पहली आयत में ज़िक्रा लिल मुमिनीन है, दिस किताब या कुरान इज ज़िक्रा लिल मुमिनीन, किन के लिए? सारे लोगों के लिए नहीं, लिल मुमिनीन, फॉर द बिलीवर्स, जो ईमान रखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। लियुनज़िरा, ताकि उनको इंज़ार करे, इन्फॉर्म करे, आगाह करे। इत्तबिउ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अगेन हुक्म दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। इत्तबिउ, फॉलो करो, मा उन्ज़िला इलैकुम, जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है। क्या तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है? ज़िक्रा, अज़्ज़िक्रा, कुरान इज़ अज़्ज़िक्रा मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। वला तत्तबिउ, एंड डू नॉट फॉलो, और पैरवी ना करो, मिन दूनिही औलिया, उसके अलावा दूसरे औलिया की पैरवी ना करो। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत ही कम है जो तज़क्कुर करते हैं, जो नसीहत पकड़ते हैं। तो कुरान के मुकाबले में किसी और की पैरवी नहीं करना है। दिस इज द जिस्ट ऑफ दीज 3 आयात्स। और बहुत बस्तियों को हमने तबाह व बर्बाद कर दिया, और उन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा। क्यों रात के वक्त ज्यादातर अजाबात आते ही? या ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम कर रहे होते हैं, कैलूलिया कर रहे होते हैं। जिस वक्त इन पर हमारा अजाब आया, इस वक्त इनके मुंह से बजुज़ जिसके और कोई बात ना निकली कि वाकई हम जालिम थे, ये इतना ही कह रहे थे, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, हम वाकई हम ही जालिम है, ए रब हमारे हमको माफ कर दे, ये कह रहे थे। फिर हम इन लोगों से जरूर पूछेंगे कि जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम पैगंबरों से जरूर पूछेंगे, आपसे भी पूछेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और आपके ऊपर जो पैगंबर भेजे गए थे उन पैगंबरों से भी पूछेगा। गवाही दोनों को देनी होगी। फिर हम चूंकि पूरी खबर रखते हैं, इनके रूबरू बयान कर दें, और हम कुछ बेखबर ना थे, जो तुम कर रहे हो उससे हम बेखबर ना थे। यानी कि जालिमों के अंजाम से इबरत हासिल करो। See the lost nations, the perished nations, उनको देखो कि किस तरीके से वो पेरिश हो गए, दुनिया की सफाई हस्ती से उनको मिटा दिया गया। उनको देखकर हमको इबरत हासिल करना है। और इस रोज वजन भी बरहक होगा, जो वजन करेगा वो भी बरहक होगा। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा, ओके, ऐसे लोग कामयाब होंगे। और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया। सबब किसके सबब? इसके हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। रोज क़यामत बासपुरस होकर रहेगी, इस बात का यकीन कर। तो क्या है अल वज़न? तो समझ में आया, जिस दिन लोगों के वजन भारी होंगे, ओके,
وہ بھی برحق ہے تو وہ کامیاب ہوں گے. جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فاولئک هم المفلحون. ومن خفت موازینہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. تو قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا. یہ ہے الوزن یومئذ الحق، میزان از دا برحق، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اوکے تو قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا. قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گن گن کر نہیں رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تولے جائیں گے. تو جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ لوگ برباد ہوں گے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم میں سے کم ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تم کو معائش دیا اس دنیا میں بھیج کر. دنیا میں سارے معائش کے سامان رکھے. قلیلا ما تشکرون، تم لیتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، برتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، مگر بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. تکبر و غرور کا نتیجہ ذلت و رسوائی ہے. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. میں یہ آیتیں ختم کر کے آج کا لیسن انشاءاللہ ختم کروں گی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرکس آف دا شیطان. کیا وہ ان کے ڈائلاگ بازی کیا ہوئی، دا ڈائلاگز بٹوین اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ دا ابلیس. تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. آیت نمبر 11. آیت نمبر 12 and 13 حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سا امر مانی ہے. تو نے سجدہ نہیں کیا، وہ ابلیس کیا چیز تجھ کو روکے گئی سجدہ کرنے سے، کون سا امر مانے ہوا، جبکہ میں تم کو حکم دے چکا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا مگر ابلیس نے نہ مانا. کیا چیز تیرے آڑے آئی حکم ماننے سے؟ تو کہنے لگا، ابلیس کہنے لگتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، جس آدم کو تو نے بنایا ہے میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ تکبر ہو گئے کہ میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، کیسے کریں، خلقتہ، مجھ کو تو نے پیدا کیا آگ سے، اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. آیت نمبر 13 is حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر. تو اگر ایسی بات ہے تجھے اتنا غرور آ گیا ہے، جس سے بھی میں پیدا کروں تجھ کو میرا حکم ماننا تھا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو اس لیے تو آسمان سے اتر. تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کی تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل چل. ایسے فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. آیت نمبر 14 تو اس نے کیا کہا، اے میرے رب مجھ کو مہلت دے، پلیز گیو می ریسپائٹ. یہ پوچھتا ہے کون، ابلیس. غور سے سنے اس بات کو، ڈائلاگ بازی کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے. پلیز سمجھے ان باتوں کو، کس طریقے سے ہمارا وہ کھلا دشمن ہے اور اس کے ہم شکار ہوئے جا رہے ہیں. وہ مانگتا ہے مہلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، قیامت کے دن تک مانگا ہے اس نے، قیامت کے دن تک، الی یوم القیامتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جا تجھ کو مہلت دے دی گئی، جا تجھ کو مہلت دے دی میں نے. تو اس نے کہا، کس نے کہا، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا بس اب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں مجھے آپ نے اس طریقے سے گمراہ کیا. دیکھیں کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مجھ کو آگ سے پیدا کر کے مٹی کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے. تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اے اللہ، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. جب بھی کوئی انسان سیدھی راہ کی بات کرے گا، چلنے کی کوشش کرے گا، آئے گا نیکی کی طرف آئے گا، تو اس کی میں راہ پر بیٹھ جاؤں گا. تو کیا کہتا ہے، اردو میں پڑھے تو صحیح نہیں ہے، یہ عربی کو عربی سے ہی سمجھنا، قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے. قال انظرنی پلیز گیو می ریسپائٹ الی یوم یبعثون، جس دن کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال کہا انک من المنذرین، چل تجھ کو دے دیا گیا ریسپائٹ. قال فبما اغویتنی، تو نے مجھ کو اغویتنی کیا، گمراہ کیا، اقعدن لهم، میں ضرور بضرور، لام آف ایمفیسس، نون ثقیلہ نون مشدد، پھر اگین یہ گریٹ فیکٹر آف ایمفیسس. تو اتنے گریٹ ایمفیسس سے کر رہے ہیں کہ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا ان کے لیے صراطک المستقیم، ان کے سیدھے راستے میں. ثم پھر لآتینہم، پھر میں کیا کروں گا، بیٹھوں گا، پھر اگین لآتینہم، میں ضرور بضرور لے آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے آؤں گا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے بیچ، یعنی کہ ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم ان کے رائٹ ہینڈ سے آؤں گا، وعن شمائلہم، شمائل مطلب لیفٹ ہینڈ، میں لیفٹ ہینڈ سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ہرگز نہیں پائے گا اے میرے رب ان لوگوں کو شاکر.
اکثرہم شاکرین نہیں پائے گا، ولا تجدو تو نہیں پائے گا اکثر ان میں سے شاکرین. قال تو فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخرج چل نکل چل جا نکل جا منہا اس سے، کہاں سے؟ جہاں تو رہ رہا ہے، مذمومن و مدحورا تو گنہگار ہو کر، ذلیل ہو کر، مذموم ذلیل ہو کر، خوار ہو کر نکل جا. لمن تبعک منہم تو لمن تو جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، تبعک تیری پیروی کرے گا، منہم ان لوگوں میں سے، لأملأن تو میں ضرور و ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم ان سبھی لوگوں سے، اجمعین سب کے سب لوگوں سے، میں سب کو جہنم، سب کو جہنم سے بھر دوں، جہنم میں بھر دوں گا. دیز آر دا ڈائلاگس، یہی ابلیس کے ناپاک ارادے، ناپاک عزائم. تو کیا ہے، کہاں کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیے اب، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ سب فلو چارٹ کے حساب سے سمجھے شیطان کے راستے کون سے ہیں، کہاں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کہاں سے؟ عن ایمانہم، عن ایمانہم، عن ایمانہم، کہاں سے آ رہا ہے؟ رائٹ سائڈ سے. چھوٹی نیکی کو بڑا دکھانا کیسے کرتا ہے؟ چھوٹی نیکی ہوتی ہے مگر اس کو بڑا کر کے بتا دیا جاتا ہے. عن ایمانہم نیکیوں کو حقیر کر کے دکھاتا ہے، کئی جگہ بڑی بڑی نیکیوں کو چھوٹی کر کے دکھا دیتا ہے، ریاکاری کو بڑا کر کے بتا دیتا ہے، ریاکاری سے نیکیوں کا ضیاع یا ویسٹ آف کر دیتا ہے. وعن شمائلہم لیفٹ ہینڈ سے آتا ہے، برائیوں کو خوشنما دکھاتا ہے، برائیاں ہی جیسے کہ نیکیاں دکھاتا ہے. اور ولا تجدن اور اس کے ساتھ اور کہاں کہاں سے آتا ہے، کہاں کہاں سے؟ اوپر سے، ایدیہم وما خلفہم ہاتھوں کے سامنے سے، مطلب سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے اٹیک کرتا ہے، رائٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے، مگر اوپر سے نہیں آتا ہے. یہ یاد رکھیں بات. اکثریت ان لوگوں کی شکر گزاری کے جذبے سے محروم ہوگی. تو واٹ آر دا نجات کے راستے، کیسے ہم چھٹکارا پائیں گے؟ اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جائے گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی تو دونوں کے روبرو بے پردہ کر دی. وہ گناہ کیا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی اور کہنے لگے تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کس سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ وسوسہ ڈال کر اس نے ان کو ورغلایا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا. تو نجات کے راستے کیا ہیں؟ جیسے ہی غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً احساس کریں، دعا کریں، دعا کرتے کرتے سجدہ کریں، سجدے میں گر پڑے. سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، تو اس طریقے سے فریب دیا دونوں میاں بیوی کو اور نیچے لے آیا، یعنی کہ دنیا میں لے آیا. بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے روبرو بے پردہ ہو گئی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ تو دونوں نے کہا اے ہمارے آدم ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. تو نیچے کے لوگ کیسے ہیں؟ باہم ایک دوسرے کے دشمن. اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، زمین میں رہ کر کھاؤ پیو جو بھی کرو نفع حاصل کرو ایک وقت تک، ایک وقت مقررہ تک، اجلم مسمى لکھا ہے قرآن میں. تو فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر تم نکالے جاؤ گے، قبروں میں سے پھر سے تم نکالے جاؤ گے. تو کس طریقے سے اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہیں میاں بیوی دونوں. یہ ہے آدمیت. تو احساس ہوتے ہی غلطی کا احساس ہونے پر شرمندہ ہونا چاہیے انسان کو بھی. تب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی چاہیے جیسے کہ آدم اور حوا نے مانگی یہ دعا. تو کیا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام؟ اولا دونوں نے کہا، لا لام یہاں جو لام فتح الف مت دیا، لا دونوں نے کہا، ربنا الف آف ڈوالٹی ہیئر، ربنا او اور لارڈ، ظلمنا انفسنا دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے رب ہم نے اوپر کیا کیا؟ اپنے آپ پر، انفسنا اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نہیں معاف کرے گا ہم کو، وَتَرْحَمْنَا اور تو اگر ہم سے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ تو یقیناً surely certainly we will become amongst the
خاسرین خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے. We will become amongst the losers. تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحمت کا سوال بھی کرنا چاہیے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ لباس کا فرماتے ہیں. تو کیا ہے لباس؟ لباس تو دو طریقے کا ہوتا ہے لباس. تقوی کا ایک لباس ہوتا ہے اور ایک جو تم سطر کو جو ڈھانگتے ہیں اس طرح کی ایک ہوتی ہے. تو لباس کے مقاصد بتائے گئے ہیں. تو لباس میں تقوی تم کو اختیار کرنا ہے. کم سے کم کپڑے نہیں پہننا ہے. زیادہ سے زیادہ کپڑے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہیں. سی تھرو کپڑے نہ ہو, تھن کپڑے نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو سطر پوشی ہے. the purpose of wearing the لباس نمبر 1 سطر پوشی. سطر پوشی کرنا ہے آپ کو. اپنا سطر یعنی کہ چھپانے والی چیزوں کو چھپانا ہے. اور وہ کپڑے تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوتے ہیں. اوکے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اوکے. لباس التقوی, تقوی کا لباس اگر تم نے اوڑھ لیا تو یہ تمہارے لیے خیر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت بتاتا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو. اوکے. آسان ہوئی نہیں ہے یہ ابھی ہوئی. ہاں چلیے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ لباس کا ہم نے یہ پڑھے. یہاں پہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں. تو کس طریقے سے شیاطین بے حیائی پھیلاتے ہیں. تو بے حیائی پھیلانے والے شیطان کے جو ایجنٹس ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ایک یا دو بات آگے کر کے ہم آگے بڑھیں گے کل انشاءاللہ. آج یہاں لیسن ہم ختم کرتے ہیں. تو کل یاد رکھیں. تو اس کے بعد مجھ کو بتائیں کہ آپ ٹٹولتے نہ رہ جائیں. پوچھتے ہی فوراً آپ کو بتانا ہے. 5 منٹ کے بعد نہیں بتانا ہے آپ کو. اوکے. چلیے یہ دعا کرتے ہیں کہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.